نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله لا يخلف الميعاد. اللہ پاک سے بڑھ کے ومن اوفا بعہدہ من اللہ پاک سے بڑھ کے کوئی بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. اللہ پاک کی ذات سچی ذات ہے، اس کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں، جو اس نے وعدے فرمائے ہیں سب سچے ہیں، وہ کوئی فرضی وعدے نہیں ہیں. اللہ پاک اپنی زبان میں اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ پاک فرماتے ہیں کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ پاک سے بڑھ کے کہنے میں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ پاک سے بڑھ کے بات میں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کوئی بھی اللہ پاک سے بڑھ کے نہ سچا ہے نہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے. اللہ پاک نے جو وعدے فرمائے جنتی لوگوں کے ساتھ جہنمی لوگوں کے لیے، وہ وعدے سچے ہیں. کچھ وعدے اللہ پاک نے دنیا میں فرمائے اور پورے کر دیے. مثلا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. فرعون نے آرڈر کیا تھا جو بچہ پیدا ہو یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دو بچے کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، جو بیٹی پیدا ہو اسے چھوڑ دو. تو اللہ پاک نے وعدہ کر لیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. فرمایا ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ اس کو دودھ پلاؤ، أَنْ أَرْضِعِيهِ، دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے کوئی خوف محسوس ہو نا فوجیوں کا، فرعون کے حواریوں کا، تو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا. دریا میں ڈال دینا یہ ماں کے لیے تو بہت بڑی خبر ہے. تو فرمایا ہمارا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے. فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو تیری طرف لٹائیں گے. یہ وعدہ کر لیا، وعدہ ہو گیا. تو فرعون کے حواری دن دھناتے پھر رہے تھے، گھر گھر پتہ کر رہے تھے. تو ایک صندوقچے میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے لٹایا اور دریا میں ڈال دیا. گھر آ گئے تو اپنی بیٹی کو کہا جاؤ ساتھ ساتھ جاؤ اور نظر رکھنا، اور سیدھی نظر نہ رکھنا، نظر بچا کے لوگوں سے نظر دیکھنا کیا بنتا ہے. تو صندوقچہ تیرتا جب فرعون کے محلات کے ساتھ ٹکرایا، فرعون نے دریا کے اوپر سمندر کے اوپر اپنا محل بنایا تھا. تو جلاتوں نے پکڑا، باہر نکالا، کھولا، بڑا خوبصورت بچہ. نبی سارے خوبصورت ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے. فرعون نے کہا قتل کرو اسے، جلدی کرو. اللہ اکبر. تو زوجہ فرعون نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرنا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے یہ ہمیں کو فائدہ دے، یہیں سے اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. لوگوں کو کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں اور اپنے پاس بیٹا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بچہ جو صندوقچے سے نکلا وہ روئی جا رہا ہے. قتل کرنے سے روک دیا. تو فرعون کہتا ہے اس کو دودھ پلاؤ، چپ کراؤ. فیڈر تو تھے نہیں گھر اس وقت، عورتیں دودھ پلاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پینا حرام کر دیا تھا کسی عورت کا. چھوٹا بچہ ہے، اور جو حرام کیا ہے نا اللہ پاک نے، وہ نبی منہ نہیں لگا رہا، چھوٹا بچہ ہے. اور قرآن نے کہا وَحَرَّمْنَا، ہم نے حرام کر دیا. روئی جا رہا ہے. کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا بچہ.
فرعون کہتا ہے کسی کو بلاؤ، بچے کو چپ کراؤ، کسی کا دودھ پلاؤ۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود ہے، کہتی ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ ہمارے محلے میں ایک گھر ہے، ایک خاتون ہے، وہ بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ اس کو دودھ پلائے گی، مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ دودھ پینے لگ جائے گا۔ تو کہتا ہے بلاؤ اسے، پھر جلدی جا۔ بہن دوڑی دوڑی آئی، اماں جان میرا بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے قتل نہیں کیا، تو دودھ پلانے کے لیے میں نے ایسے ایسے بات کی ہے، مشورہ دیا ہے، تو آپ آئے نا۔ کہنے لگی نا میں نے نہیں جانا، میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے انا رادوہ الیک، میں تیری طرف لٹاؤں گا، میں نے نہیں جانا۔ جاؤ اسے جا کے دو، اگر دودھ پلانا ہے ادھر لے کے آؤ۔ کیسا اللہ پاک کا نظام ہے، کیسے وعدہ پورا ہونے لگا ہے۔ وہ آئی، کہا وہ عورت کہتی ہے میں نے نہیں کسی گھر جا کے نہیں دودھ پلانا۔ کہتے کوئی بات نہیں، یہ صندوقچہ اٹھاؤ اور اپنے جلادوں کو، جو قتل کرنے والے جلاد ہیں ان کو کہا یہ بچے کو اٹھاؤ ادھر لے کے جاؤ۔ جب بچہ آیا، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، دودھ پلایا، بچہ دودھ پینے لگ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہمارا وعدہ پورا ہو گیا، وعدہ کیا تھا انا رادوہ الیک، تیری طرف واپس لوٹائیں گے، واپس آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں، فرعون خرچہ دے رہا ہے، کبھی لے کے آتا ہے، کبھی ادھر ہی رہنے دیتے کہ آپ ادھر ہی دودھ پلائیں ہمارے بچے کو۔ اللہ اکبر، کیسا اللہ پاک کا نظام ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر اللہ پاک قادر ہے۔ جب اس کی تقدیر آتی ہے نا پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے مالک، یہ ہے خالق، یہ ہے رازق۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، فرمایا ہمارا وعدہ تھا ہم نے پورا کر دیا۔ اللہ پاک سے بڑھ کے کوئی بھی وعدے میں سچا نہیں ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا تم بھی وعدے پورے کیا کرو۔ وعدے کو پورا نہ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہجرت کا، اب بڑے پریشان، مکہ پاک چھوڑنا۔ اب بھی اللہ پاک کے مہمان جاتے ہیں نا وہاں، تو جب دن مکمل ہوتے ہیں واپسی جب آئے نا تو دل بڑا غمگین ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں بیت اللہ شریف کو الوداع کہتے ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی، عمرے کی، حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ مکہ پاک چھوڑ کے جا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے بیت اللہ میرا دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کا، دل نہیں کر رہا، لیکن ادھر کے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا یہاں سے جانے کا۔ اللہ پاک نے آسمان سے قرآن اتارا، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جس نے قرآن اتارا نا وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے تمہیں اس جگہ پہ دوبارہ واپس لٹائے گا، یہ تمہارا شہر مکہ پاک تمہیں واپس کرے گا۔ وعدہ ہو گیا، اللہ پاک نے وعدہ کر لیا۔ وقت گزرا، آپ مدینہ پاک چلے گئے، ٹائم گزرا، سن 8 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر، 10 بندوں کی ٹولیاں، فرمایا ہر 10 بندے کی ٹولیوں میں آگ روشن ہوگی، پھیل جاؤ پھیل جاؤ۔ مکے والوں نے دیکھا نا وہ اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا لشکر آ گیا۔ اللہ پاک نے فتح مکہ دے دی، مکہ فتح ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیت اللہ شریف کی چابیاں، بیت اللہ شریف کی چابیاں تھیں۔ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلایا، تو ایک وقت تھا، میں تو عثمان بیت اللہ کی چابی لاؤ، نماز پڑھنی ہے۔ کہتے چل تجھے چابیاں دیں، تو جو بڑوں باپ دادے کا دین چھوڑا ہے تجھے چابیاں دیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی۔ عثمان بن ابی طلحہ کہنے لگے اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ مر چکے ہوں گے نا، تم جیسے لوگوں کے پاس یہ چابیاں جائیں گی۔ تو آپ کے پاس چابیاں تھیں،
360 بت گرا دیے، خانہ کعبہ کو صاف کر دیا، سب لوگ بڑے بڑے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے کبار لوگ مسلمان ہو چکے، پورا مکہ پاک کفر سے شرک سے پاک ہو چکا تھا، ایک بھی کافر مکہ پاک میں موجود نہیں تھا، سب مسلمان جو رہ گئے ان کو قیدی ختم۔ تو آپ کے ہاتھ میں چابیاں تھیں، آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا، یہ مسلمان ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوں گی، آج الحمدللہ وقت آ گیا ہے، تو یہ چابی میں تجھے دے رہا ہوں، یہ قیامت تک تمہاری نسل کے پاس رہیں گی، آج بھی اسی نسل کے پاس ہے۔ 71ویں لڑی ان کی چل رہی ہے اس وقت، جو چابیاں خانہ کعبہ کی ہیں جن کے پاس ہیں، 92 سال عمر ہے ان بزرگوں کی جن کے پاس چابی ہیں، ویل چیئر پہ آتے ہیں، انہی کے خاندان کے پاس آج بھی چابی ہیں، اور یہ قیامت تک انہی کے پاس رہنی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وعدہ پورا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اللہ پاک سے بڑھ کے کوئی بھی وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے، خالق و مالک نے اپنی زبان صاف، مالک و خالق اپنی گفتار میں پاک ہے، جس طرح اس کی ذات نقص سے، کمی سے، عیبوں سے پاک ہے، اسی طرح اس کی زبان جھوٹ سے اور غلط وعدوں سے پاک ہے، اس کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، کیوں؟ وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے، وہ سبحان ربی العظیم ہے، وہ سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی صفات سمجھ کے پورا عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ومن اوفى بعهده من